ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ ہفتے میں آپ جمعرات اور دوشنبہ کے دن یعنی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ مہینے میں ایام بیز یعنی چاند کے مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی نفلی روزے آپ رکھا کرتے تھے اور ان کی فضیلت بھی آپ نے بیان کی ہے۔ لیکن شب معراج جو آج لوگوں میں مشہور ہے، یعنی رجب کی 27ویں شب، اس کو شب معراج کا نام دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کیا یہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی؟ تو اس سلسلے میں تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں کئی ایک تاریخوں کا ذکر ہے اور مہینوں کا بھی ذکر ہے، سال کا بھی ذکر ہے، یعنی سال میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ کس سال یہ معراج کرائی گئی۔ مہینہ تو چھوڑیے، مہینے کے بارے میں کسی نے کہا ربیع الاول، کسی نے کہا رمضان، کسی نے کہا رجب۔ تو تاریخ میں کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس علم کو اپنی امت سے مخفی رکھا ہے، نہیں بتلایا ہے۔ اور اگر ہم مان بھی لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں شب میں معراج کرائی گئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کئی سالوں تک رہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے رکھا، خلفائے راشدین نے رکھا؟ کس نے رکھا؟ یہ چیز ثابت ہونی چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے میرے اس دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا ہے، نیا کام ہے، تو وہ عمل خواہ کتنا ہی اچھا ہو لیکن وہ مردود ہے۔ اسی لیے عبادت کے لیے کوئی دن ہم فکس کریں، خاص کریں، کسی دن کا روزہ ہم خاص کریں، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل ہونی چاہیے، سنت سے ثابت ہونا چاہیے، ورنہ ہم کو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔